نیوز ون میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ سنہا پولیس لائنز پشاور کے شہادتوں کی تعداد 100 ہو گئی ہے۔ 53 زخمی اسپتال میں زیر علاج ہے، 7 کی حالت تشویشناک ہے۔ شہداء کی نماز جنازہ اور تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ تحقیقاتی ٹیموں نے پولیس لائنز گیٹ اور خیبر روڈ کی فوٹیجز کے معائنے میں مشکوک موٹر سائیکل کی نشاندہی کی ہے۔ 10 سے 12 کلو بارودی مواد گاڑی کے ذریعے منتقل کیے جانے کا شبہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سی سی پی او پشاور محمد اعجاز کے مطابق مبینہ خودکش حملہ آور کا سر بھی مل گیا۔ سانحہ پشاور، ملک بھر میں فضا سوگوار، خیبر پختونخوا میں بھی سوگ کا سما، قومی پرچم بھی سر نگو رہا۔ دھماکے کے مقام پر ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا، بھاری مشینری کو بھی ہٹا لیا گیا۔ ملبے سے ملی لاشوں اور تمام زخمیوں کی شناخت ہو چکی۔ شہداء میں ایک ڈی ایس پی اور 5 سب انسپیکٹر، مسجد کا پیش امام اور ملحقہ پولیس ہیڈ کوارٹرز کی رہائشی خاتون شامل ہیں۔ شہداء کی نماز جنازہ و تدفین کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پشاور دھماکے کی تحقیقات کرنے والی ٹیموں نے پولیس لائنز گیٹ اور خیبر روڈ کی فوٹیجز کا معائنہ کر لیا۔ مشکوک موٹر سائیکل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ دھماکے کے دن 140 افراد پولیس لائنز میں داخل ہوئے۔ 10 سے 12 کلو بارودی مواد گاڑی کے ذریعے منتقل کیے جانے کا شبہ بھی ظاہر کیا گیا۔ آئی جی کے پی کے معظم جاں انصاری نے پشاور دھماکے میں سیکیورٹی انتظامات میں کوتاہی کا اعتراف کر لیا۔ کہا، حملہ آور مہمانوں کے روپ میں داخل ہوا، سہولت کاروں کا پتہ لگا رہے ہیں، 1 ماہ کی سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جلد جی آئی ٹی میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ دھماکے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تحقیقات ہے اور اس کا ابھی گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے، گراؤنڈ ورک اس کا چل رہا ہے۔ جے آئی ٹی کو بھی نوٹیفائی کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس کا جلد از جلد نتیجہ ہم برآمد کریں گے اور انشاءاللہ جو بھی لوگ ہیں متاثرین ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفل کردار تک۔ پیر کو پولیس لائنز کی مسجد میں نماز ظہر کے دوران پہلی صف میں موجود خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑایا تھا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ پشاور دھماکے کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خطاب میں کہا ہے کہ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں قومی عزم کو متزلزل نہیں کر سکتیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 255ویں کور کمانڈر کانفرنس جی ایچ کیو راولپنڈی میں منعقد ہوئی۔ فورم کو موجودہ ابھرتے خطرات، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور آپریشن کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں پشاور دھماکے کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ حملے میں ملوث دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں قومی عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ اس طرح کی بزدلانہ کارروائی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مقبوضہ وادی کی آبادی کو تبدیل کرنے کے بھارتی ڈیزائن کا بھی نوٹس لیا۔ کانفرنس نے تنازع جموں و کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گرد گھناؤں نے ہتھ کنڈوں سے خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں۔ ٹویٹر پر اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دہشت گرد انتہا پسندی کے خلاف ہماری کامیابیوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ سیاسی قوتوں کے لیے پیغام ہے کہ ملک دشمن عناصر کے خلاف متحد ہو جائیں، ہم اپنی سیاسی لڑائی بعد میں لڑ لیں گے۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में जो जंग जारी थी वो हमारी गली मोहल्लों स्कूलों में आ गई है। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी करेगी। दहशत गर्दों के खिलाफ ज़रबे अज़ जैसा इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। उम्मीद है ऐसा कोई कदम वज़ीर-ए-आज़म उठाएंगे। ये किसी एक फ़िरक़े की नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम की जंग है। अगर अफगानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है तो कुछ करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जो अफगानिस्तान में थी वो हमारी दहलीज के अंदर आ गई, हमारे घरों में आ गई, हमारे बाज़ारों में आ गई, हमारी मस्जिदों में आ गई, हमारे स्कूलों में आ गई, हमारी पब्लिक प्लेसेस पे आ गई और एक खून की जो है होली खेली जाती रही कई साल। 11-12 में एक कौमी यकजहती के साथ जिस रिजॉल्व का इजहार हुआ था उस किस्म का रिजॉल्व जो है उसकी फिर ज़रूरत है। ये किसी एक फिरके या किसी एक तबके की जंग नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की जंग है। अगर उन्होंने बेसिस बनाए हुए हैं या अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है तो उसमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो भी हमारी लायबिलिटी बन जाए। मुल्क के लिए सबसे पहले KPK के लोग कुर्बानी देते हैं। पेशावर में बहुत बड़ा सानहा हुआ और कौमी असम्बली में गपशप चल रही है। नूर आलम खान ऐवान में फट पड़े। सानहा पेशावर पर नूर आलम खान की तरह हर पाकिस्तानी गमज़दा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाब, कहा ये जंग मिलकर लड़ना होगी। मैं पेशावर से हूं, 100 लोग मेरे शहीद हुए और रोजाना सबसे पहले आपके सारे मुल्क के लिए खैबर पुख्तूनख्वा के और हम लोग शहादतें देते हैं, कोई शक नहीं। यहां पे सब लोग गपशप लगा रहे हैं। ये वो जज्बात हैं कि जो आज हर पाकिस्तानी के हमने हर कीमत पे इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग जो है इसको हमने जीतना है। पेशावर में मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया है। तर्जुमान अमरीकी सलामती कौंसिल ने कहा है कि अमरीका दहशतगर्द हमले की मजम्मत करता है। आपको आगाह करते चलें कि व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान एडविन वाटसन ने अपने एक बयान में नमाजियों पर हमले को नाकाबिले मुआफ़ी अमल करार दिया है। एडविन वाटसन ने मजीद कहा है कि पेशावर से अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करते हैं। दहशतगर्दी नाकाबिले दिफा है। नमाजियों को निशाना बनाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। आगे बढ़ते हुए तस्करा कुछ अहम समातों का। चेयरमैन पीछे इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात कुछ देर में होगी। गुज़श्ता समात PTI के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए थे। आपको आगाह कर रहे हैं चेयरमैन PTI इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात अब से कुछ देर में होगी। जबकि आपको ये भी आगाह करते चलें कि गुज़श्ता समात में PTI के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए थे और तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की समात का अहवाल हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं, जो कि अब से कुछ ही देर में होगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का ये केस है जिससे मुतालिक हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, जिसकी समात अब से कुछ देर में होगी। हम गुज़श्ता समात के हवाले से भी हम अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इलेक्शन कमीशन पेश नहीं हुए थे। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज से हमें ज्वाइन किया। अहमद नवाज, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात कब तक मुतवक्किल है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी का जो केस है इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात होगा और मेंबर सिंध की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में केस की समात होगी। और इलेक्शन कमीशन में गुज़िश्ता समात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए और जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जूनियर वकील है वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए थे और जिस पर उन्होंने कहा था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो साबका बार के सदर है उनका पेशावर में मर्डर हुआ तो उसके जनाजा में उन्होंने शिरकत करनी थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मोहलत मांगी थी। तो इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समात जो है वो 25 जनवरी को मुलतवी की थी
جس کے بعد الیکشن کمیشن نے پھر یہ کیس ڈی لسٹ کر دیا تھا اور آج سماعت کے لیے مقرر کیا ہے، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اس کیس کی سماعت 10:15 بجے شروع کرے گا، اور ممکنہ طور پر یہی توقع کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے جو جونیئر وکیل ہیں وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے، یا ممکنہ طور پر الیکشن کمیشن کے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں بیرسٹر گوہر وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، میڈیکل بورڈ کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ بھی الیکشن کمیشن میں ممکنہ طور پر جمع کروائی جا سکتی ہے۔ تو فواد چودھری کا معاملہ یہ ہے کہ فواد چودھری کے وکیل پیش ہوں گے، تو وہ فواد چودھری کی پہلے سے گرفتاری ہے حکومت کے پاس، تو وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے، جبکہ اسد عمر کا جو معاملہ ہے گزشتہ سماعت پر بتایا گیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ ان کی کراچی سے جو فلائٹ ہے وہ لیٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو سکے۔ تو آج الیکشن کمیشن میں توہین الیکشن کمیشن کے کیس کی سماعت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء الیکشن کمیشن میں پیش ہوتے ہیں یا ان کا جونیئر وکیل پیش ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل پیش ہوتے ہیں تو اس میں وہ اپنا کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کی جو سماعت ہے الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن کی، عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کی، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ جی یقینی طور پر احمد نواز، آج کی سماعت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم آپ سے وقتاً فوقتاً سے متعلق تفصیلات حاصل کرتے رہیں گے۔ فی الوقت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر یہ، پنجاب پولیس نے میاں والی کے تھانہ مکڑوال پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ پولیس کے مطابق 20 سے 25 دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ ایلیٹ فورس اور سی ٹی ڈی کے ساتھ مل کر پنجاب پولیس نے دہشت گردوں کو پسپا کر دیا۔ دشمن کا میاوالی میں تھانہ مکڑوال پر حملہ۔ پولیس حکام کے مطابق حملہ آوروں نے جدید اسلحے کا استعمال کیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے کچھ دہشت گرد زخمی ہوئے۔ ملزمان اپنے زخمی ساتھیوں کو لے کر فرار ہو گئے۔ علاقے میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ آئی جی پنجاب نے ایس ایچ او مکڑوال اور دیگر اہلکاروں کا بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے پہ شاباش دی۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ اس موقع پر سانحہ پشاور اور امن و امان کی صورتحال پر غور ہوگا۔ 8 نکاتی ایجنڈے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس میں توانائی بچت پلان پر عمل درآمد، موٹر سائیکل اور رکشوں میں لو گریڈ پیٹرول کی فراہمی سے متعلق توانائی ڈویژن پر بریفنگ دی جائے گی۔ سرمایہ کاری بورڈ کے ریگولیٹری اصول اور گائیڈ لائنز پر بھی مشاورت ہوگی۔ امتیاز بی بی کیس سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر عمل درآمد بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں ویسٹ مینجمنٹ پلان کی منظوری کے لیے بھی پیش کیا جائے گا۔ ای سی سی کے 17 اور 25 جنوری کے فیصلوں کی توثیق لی جائے گی۔ سی سی ایل سی کے 27 جنوری کے فیصلے کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ تذکرہ بڑھتی مہنگائی کا، پاکستان میں مہنگائی کا مزید طوفان آنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ آئی ایم ایف نے برآمدی شعبے کو 110 ارب روپے کا استثنا ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ کے تمام مطالبات منظور کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ آئی ایم ایف کے درمیان 9ویں اقتصادی جائزے کے لیے مذاکرات، شرائط کی منظوری کی صورت میں مہنگائی کا طوفان آنے کا امکان۔ آئی ایم ایف نے برآمدی شعبے کو 110 ارب روپے کا استثنا ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ایف بی آر کی طرف سے 7470 روپے ٹیکس وصولیوں کا ہدف ہر حال میں پورا کیا جائے، جبکہ توانائی اور گیس سیکٹر کے گردشی قرض میں خاطر خواہ کمی لائی جائے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں 855 ارب روپے وصولی کا ہدف بھی پورا کیا جائے، جبکہ نجکاری پروگرام پر عمل کرتے ہوئے سرکاری کمپنیوں کے خسارے میں خاطر خواہ کمی کی جائے۔ آئی ایم ایف کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مالی خسارے اور نقصانات کو کم کیا جائے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے تمام مطالبات پر عمل درآمد کرے گا۔ آئی ایم ایف کو شرائط پوری کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے۔ مذاکرات کامیابی کی صورت میں پاکستان کو $1 ارب کی رقم ملے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے تذکرہ اینٹی نارکوٹکس فورس کی جانب سے ملک کے مختلف شہروں میں کی گئی کارروائیوں کا 3 ملزمان کو گرفتار کر کے ہیروئن اور چرس برآمد کر لی ہے۔
آگاہ کریں آپ کو اینٹی نارکوٹکس فورس کی جانب سے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. اس کارروائی کا احوال ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. مختلف شہروں میں کارروائیاں کی گئی ہے. 3 ملزمان کو گرفتار کر کے ہیروئن اور چرس برآمد کر لی گئی ہے. بات کریں گے نمائندہ نیوزن غلام مصطفیٰ بھٹی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. غلام مصطفیٰ، ملک کے کن کن علاقوں میں یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں؟ جی بالکل، دیکھا گیا کہ اے این ایف کا منشیات کے خلاف کارروائیوں کا ملک بھر میں سلسلہ جاری ہے، جبکہ اے این ایف کا منشیات کے خلاف گھیرا بھی تنگ کیا جا رہا ہے. اسی طرح اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 2 مختلف کارروائیوں میں بیرون ملک کیپسولز کے ذریعے منشیات اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنایا گیا، جبکہ فلائٹ نمبر PA210 سے دبئی جانے والے ملزم کی پیٹ سے 80 ہیروئن بھرے کیپسولز برآمد کیے گئے ہیں، جبکہ ملزم شمالی وزیرستان کا رہائشی ہے جس کو گرفتار کر لیا گیا. جبکہ اسی طرح فلائٹ نمبر PK287 سے دوحہ جانے والے ملزم کے پیٹ سے بھی 52 چرس بھرے اور 31 سائز بھرے کیپسولز برآمد کر کے مردان کے رہائشی ملزم کو گرفتار کیا گیا. اسی طرح کے ایک اور اسلام آباد یونیورسٹی کے قریب اسلام آباد کے رہائشی ملزم سے 510 گرام چرس برآمد کی گئی ہے. جو ملزم برآمد شدہ چرس جنسی ہے وہ طلبہ کو فروخت کرتا تھا، جبکہ اے این ایف اور اے ایس کیف کی باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پشاور پر مشترکہ کارروائی بھی دیکھنے میں آئی ہے. جبکہ فلائٹ نمبر G9555 سے شارجہ جانے والے ملزم سے 70 گرام چرس برآمد چرس کو بازیاب رباب میں چھپایا گیا تھا، جبکہ سوات کے رہائشی ملزم کو گرفتار کیا. شکریہ آپ کا. رخ کریں گے ملتان کا، جہاں کی مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کی صورتحال انتہائی خراب ہے. مختلف مقامات پر گندگی اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تافر اٹھنے کی وجہ سے مکینوں کی زندگی عجیبن ہو چکی ہے. تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز 1 حیدر عباس سے، جو کہ اس وقت کالونی میں موجود ہے. حیدر عباس، کیا صورتحال ہے؟ انتظامیہ کیا موقف اپنا رہی؟ علاقہ مکین کس قدر پریشان ہے؟ جی بالکل، ملتان شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے. انتظامیہ کی جانب سے کوڑا نہیں اٹھایا جاتا، جس کی وجہ سے جگہ جگہ جو ہے کچرے اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. میں اس وقت VIP کالونی کے بالکل مین انٹرنس پر موجود ہوں. یہاں پر بھی میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوڑا پڑا ہوا ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، اور اس سے یہاں سے بدبو آ رہی ہے. اور یہاں سے جبکہ صبح کے اوقات میں اسکول کے بچوں کا گزر ہوتا ہے اور دفتری اوقات میں بھی یہاں سے شہری گزرتے ہیں، تو گزرنا جو ہے وہ مشکل ہوا ہے کیونکہ بدبو آ رہی ہے اور مختلف قسم کی یہاں پر بیماریاں بھی پھیلنے کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کافی عرصے سے یہ کچرا یہاں پر پڑا ہوا ہے. انتظامیہ کو بھی بار بار کہا ہے اور یہاں کے درخواستیں بھی دی ہیں، لیکن ابھی تک اس کچرے کو صاف نہیں کروایا گیا. علاقے کے جو لوگ ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کچرے کو فوری طور پر صاف کروایا جائے. جی شکریہ، آپ میں آگاہ کر رہے تھے. الیکشن کمیشن کو دھمکی دینے کیس میں پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی درخواست سے ضمانت پر سماعت آج ہوگی. گزشتہ روز سماعت کے دوران پروسیکیوشن کی طرف سے عدالت میں کوئی پیش نہیں ہوا تھا. تفصیل کے لیے بات کریں گے نمائندہ نیوزن امرین علی نے ہمیں جوائن کیا ہے. امرین علی، سماعت کتنی دیر میں شروع ہوگی؟ دیکھیں جی، فواد چودھری کی ضمانت بعد از گرفتاری کی بات کریں تو آج مقامی عدالت کے جج فیضان حیدر گیلانی کی عدالت میں 2:15 بجے فواد چودھری کی ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت ہوگی. جبکہ آج عدالت نے پروسیکیوشن کو وقت دے رکھا ہے کہ تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ پیش کریں. گزشتہ سماعت کی بات کریں تو عدالت نے پروسیکیوشن کو کل کا بھی وقت دیا تھا، لیکن گزشتہ روز پروسیکیوشن کی جانب سے ریکارڈ پیش نہ کیا گیا، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار بھی کیا اور ہر صورت ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کی. تاہم اس سے قبل بابر رحمان نے اپنے دلائل بھی دیے اور انہوں نے کہا کہ پولیس کے بھی پلیٹلیٹس جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. تاہم بات کریں الیکشن کمیشن کے وکلاء کی جانب سے تو ان کی جانب سے عدالت سے کہا گیا، ریکویسٹ کی گئی کہ ہمیں ضمانت کی کاپیاں دے دی جائیں تاکہ ہم ضمانت کی کاپیاں دیکھ کر اور اس کے مطابق دلائل دیں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ تمام تر وکلاء کے دلائل وہ ایک ساتھ سنیں گے. عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے سماعت جو ہے وہ آج تک ملتوی کر دی، جبکہ آج 2:15 بجے سماعت کا آغاز ہو جائے گا. بابا رحمان اور فیصل چودھری ایڈوکیٹ فواد چودھری کی جانب سے پیش ہوں گے. تاہم دوسری جانب سے الیکشن کمیشن کے وکیل سعد حسن جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گے. جی 2:15 بجے سماعت کا آغاز ہو جائے گا. ہماری نمائندہ امرین علی ہمیں آگاہ کری تھی. شکریہ امرین. ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. چیئرمین سینٹ صادق سنجانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس میں پشاور دہشت گردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. سینٹ ارکان نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کر دیا.
چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا، جس میں پشاور میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے ٹی ٹی پی سے متعلق حکومتی پالیسی کو پشاور سانے کا ذمہ دار قرار دیا۔ کہا تحریک طالبان پاکستان میں بحالی کے فیصلے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ کا سیریسلی جائزہ لینا ہوگا کہ یہ دہشت گردی جو بالخصوص خیبر پختونخوا میں اب ایک بار پھر شروع ہوئی ہے اور بلوچستان اور پاکستان کے دیگر شہروں میں اس کا انکریز ہو رہا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جناب چیئرمین کہ اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت نے جو پالیسی ریہیبلیٹیشن آف دا ٹی ٹی پی کی شروع کی، یہ اس کی بنیاد ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ افغان پالیسی فیل ہو گئی ہے۔ $5 ارب کا افغان جہاد لڑا گیا، آج اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ وزیر مملکت برائے قانون شہادت عوان نے کہا کہ اگر 2020 میں ٹی ٹی پی کے لوگ رہا نہ کیے جاتے تو شاید یہ حالات نہ ہوتے۔ تمام جماعتوں کو متحد ہو کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ سینٹ ارکان نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے سمیت افغان پالیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا، جس کے بعد سینٹ کا اجلاس جمعہ 10 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش دھماکے سے کئی گھر اجڑ گئے، بچ جانے والوں میں سے بھی کئی افراد عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ دھماکے میں شہید افراد کے گھروں میں قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں دھماکہ، قیامت صغریٰ برپا، کسی کا بیٹا گیا، کسی کا باپ بچوں کو بلکتا چھوڑ گیا۔ بزدل دشمن نے کئی گھر اجاڑ دیے، درجنوں بچے یتیم ہو گئے، خواتین بیوہ ہو گئی، بچ جانے والوں میں سے بھی اکثر عمر بھر کی معذوری کا شکار ہو گئے۔ دھماکے سے قبل ایک باپ اپنے بچے کو مسجد کے باہر موٹر سائیکل کے پاس کھڑا کر کے نماز پڑھنے گیا، لیکن واپس نہ آیا۔ معصوم بچہ اپنے باپ کو چیخ چیخ کر پکارتا رہا۔ دھماکے کے بعد کا منظر ناقابل بیان تھا۔ ریسکیو 1122 کے اہلکار نے میڈیا کو بتایا، امدادی سرگرمیوں کے دوران شدید زخمی اہلکار بار بار سوال کرتا رہا، کیا میں بچ جاؤں گا؟ زخمی اہلکار نے موت سے بے خوف ہو کر کہا، مجھے مرنے کا غم نہیں، بس میں اپنی ماں کا بہت لاڈلا ہوں، مجھے کچھ ہوا تو نہ جانے میری ماں کا کیا ہوگا۔ ریسکیو اہلکار کے مطابق وہ نوجوان اسپتال کے گیٹ پر پہنچنے سے قبل ہی دم توڑ گیا۔ یوں ایک ماں کی دنیا اجڑ گئی۔ الخدمت فاؤنڈیشن پشاور کے اہلکار نے میڈیا کو بتایا کہ حادثے کے بعد جب وقوع پر پہنچے تو ایک شخص کو ملبے تلے دبے دیکھا جو درد سے کرا رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میرا پاؤں کاٹ دو، مجھے باہر نکالو۔ آگے بڑھتے ہوئے کچھ خبریں سیاسی منظرنامے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز دو روزہ دورہ بہاولپور کے لیے آج روانہ ہوں گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز آج سپہر 11 بجے جاتی امرا رائیونڈ سے روانہ ہوں گی۔ مریم نواز پہلے روز ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون 2 فروری کو پارٹی کے تنظیمی اجلاس کی صدارت کریں گی۔ آپ کو آگاہ کریں، مریم نواز لاہور سے بہاولپور بذریعہ ہوائی جہاز جائیں گی۔
گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے صوبے میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دی ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، گورنر کے پی کی جانب سے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 16، 17، 18 اپریل کی تاریخ دی گئی ہے۔ گورنر نے الیکشن کمیشن کو ارسال کردہ خط میں کے پی کے میں انتخابات کا شفاف انعقاد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن کو گورنر کے پی کے کا خط موصول ہو چکا ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر نے کے پی میں انتخابات کی تیاریوں سے متعلق آج اجلاس طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے مجوزہ ضابطہ اخلاق تیار کر لیا۔ ضابطہ اخلاق کے تحت عدلیہ اور افواج پاکستان کی تصدیق نہیں کی جانی چاہیے۔ خلاف ورزی پر توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی ہوگی۔ مجوزہ ضابطہ اخلاق کے مطابق سیاسی جماعتیں اور امیدوار پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور سلامتی کے خلاف اظہار خیال سے گریز کریں، جبکہ عدلیہ اور افواج پاکستان کی تصدیق نہیں کی جانی چاہیے۔ خلاف ورزی پر توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی ہوگی۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کے انتخابات تاخیر کا شکار ہونے کا تاثر مسترد کر دیا۔ نیوز ون سے خصوصی گفتگو میں بولے کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، تاخیر کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ دہشت گردی کا مقابلہ تنہا ایک جماعت نہیں کر سکتی۔ الیکشن ہو جائیں گے اپنے وقت مقررہ میں، چاہے بائی الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو، صوبائی ہو، قومی ہو۔ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ایک طرف مالی مشکلات ہیں، دوسری طرف دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، کیا یہ انتخابات صوبائی اسمبلیوں کے آگے جا سکتے ہیں؟ ملکی انتخابات بالکل ہونے چاہیے، انتخابات آگے جانے کی گنجائش نہیں ہوتی کہیں۔ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، یہ کوئی ایک جماعت اس کو ختم نہیں کی، ایک حکومت نہیں کر سکتی۔ ماضی میں بھی پوری سیاسی قوتیں اکٹھی ہوئی تھیں اور ان کے فیصلے کے بعد ہم نے اس خرابی سے نجات حاصل کی تھی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا بھی یو ٹرن، سابق صدر آصف علی زرداری پر لگائے الزامات سے مکر گئے۔ کہا سابق صدر آصف زرداری پر از خود الزام عائد نہیں کیا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف اپنے الزامات پر یو ٹرن لے لیا۔ تھانہ پارا میں جمع کرائے بیان میں کہا کہ سابق صدر پر از خود الزام عائد نہیں کیا، صرف عمران خان کے بیان کا حوالہ دیا تھا، میرے پاس اس بارے میں ثبوت بھی موجود نہیں ہیں۔ شیخ رشید نے اپنے خلاف تھانہ پارا میں درخواست دہندہ کو بھی جعلی قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں بولے کہ درخواست دہندہ نے شناخت ظاہر نہیں کی اور اس کا شناختی کارڈ نمبر بھی جعلی ہے، جبکہ درخواست دہندہ پاکستانی شہری بھی نہیں۔ وفاقی پولیس نے وکیل کے ذریعے بیان کو مسترد کر دیا اور شیخ رشید کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اپنے بیان کی وضاحت دینے کے لیے بدھ کی شام 4 بجے تک کی مہلت دے دی۔ شیخ رشید کے پیش نہ ہونے کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لال حویلی کی ملکیت پر ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک نے شیخ رشید کو طالبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے مطابق سربراہ عوامی مسلم لیگ کو 6 مختلف یونٹس پر دائر کیس میں طلب کیا گیا۔ شیخ رشید نے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی دائر کر رکھی ہے۔ شیخ رشید کو 3 فروری کو زونل آفس میں طلب کیا گیا ہے۔ صادق آباد میں گھر سے مرد اور خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے، دونوں کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ پولیس نے شک کی بنا پر متوفیہ کے شوہر کو حراست میں لے لیا ہے۔ راؤ ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے جہاں قتل کی گئی خاتون 3 بچوں کی ماں بتائی گئی ہے، جسے اس کے شوہر نے مبینہ تعلقات کی شک پر قاسم نامی شخص سمیت فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ دوہرے قتل کی تحقیقات جاری ہے۔ پولیس کراچی میں رینجرز اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 72 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق اورنگی ٹاؤن کٹی پہاڑی کے قریب رینجرز اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 64 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کر لی گئے ہیں۔ ادھر لائنز ایریا میں شہید پولیس اہلکار ایسائی اقبال کے قتل میں ملوث ملزم کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ کارروائی میں 8 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ سکھن کے علاقے میں بھی رات گئے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرچ آپریشن عمل میں لایا گیا ہے۔